بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس پروگرام کو، نشست کو ہم سب کے حق میں بے حد قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک اور بھی ہمارے دوست ہیں، اور حضرت کا اسم گرامی مولانا حمید الرحمن صدیقی ہے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان سے بھی مستفید ہوں گے اور ان کی ملفوظات ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ عالم دین بھی ہیں اور کافی عرصے سے امام و خطیب بھی ہیں، اور ابھی بھی ایک مسجد میں امام ہے الحمدللہ۔ عرصے سے دین و تبلیغ کے کاموں میں لگے ہوئے، انشاءاللہ ہم ان سے مستفید ہوں گے، یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے۔ تو یہ جو دعا میں نے پیش کی ہے ناظرین، یہ دعا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ابو داؤد شریف میں حدیث منقول ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے۔ کون سی دعا؟ ابھی جو آپ نے پڑھی ہے میں نے، کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کر رکھا ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اسی پر میں توکل کرتا ہوں۔ وہو رب العرش العظیم، اب وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے، اور رب ہے ہر چیز کا، ذرہ ذرہ کا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے، چاہے یقین کے ساتھ پڑھے چاہے بے یقینی کے ساتھ پڑھے، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے سارے ادھورے کام پورے ہو جاتے ہیں اللہ پاک کے فضل سے۔ تو یہ خبر کون دے رہا ہے ناظرین؟ یہ وہ ذات دے رہی ہے جس نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، جن کو سب سے پہلا جو لقب اور خطاب دیا گیا کس کی جانب سے؟ دشمنوں کی جانب سے۔ دشمن بھی مجبور تھے یہ کہنے پر کہ آپ صادق الامین ہیں، سچے، سچوں کے سچے۔ تو یہ اس ہستی کا فرمان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر تمہارے ادھورے کام اللہ کریم پورا کر دے گا، اور ادھورا کام کوئی بھی ہو سکتا ہے، ادھورا کام دنیا کا، ادھورا کام دین کا، ادھورا کام گھروں کا، ادھورا کام باہر کا، جاب کے لیے تلاش میں ہے لیکن ابھی کام ادھورا ہے۔ تو آپ یہ پڑھ کے نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے اچھی سی جاب مل جائے، آسان اور حلال جاب مل جائے۔ آپ رشتے کے لیے پریشان ہیں، رشتہ نہیں آتا ہے، رشتہ آتا ہے تو ختم ہو جائے، اچھے رشتے نہیں ملتے ہیں۔ آپ جب دعا یہ پڑھیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ بچیوں کے رشتے اچھے آ جائیں، بچوں کے رشتے اچھے آ جائیں۔ بچے دیندار نہیں ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں، یہ دعا پڑھیں تو نیت کر لیں کہ اللہ میرے بچے دیندار بن جائیں۔ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں دنیا کا یا دین کا، نیت اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو سارا دین ہے۔ تو یہ دعا جب آپ پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ میرا سارا کام ادھورا ہے، میرے کاموں کو پورا کر دے۔ ہمارے یہاں الفاظ بولے جاتے ہیں نا کہ بندش ہے، لوگ اکثر و بیشتر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ ہی سراپا غلط ہے۔ اور پھر اللہ معاف کرے، وہ جو تعویذ پیشہ لوگ ہیں، جعلی قسم کے جو لوگ ہیں، ان کے پاس ہماری خواتین چلی جاتی ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، وہ دکاندار بیٹھے ہوتے ہیں،
اب پھر وہ طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ معاف کرے شرکی اعمال کرا دیتے ہیں، اور پھر معاذ اللہ کس قسم کی خبریں آپ خود سنتے ہوں گے۔ تو آپ قربان جائیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان وظیفہ ہمیں بتایا۔ اس سے زیادہ آسان کیا ہو سکتا ہے کہ آپ صبح شام اس کو معمول میں رکھیں، نماز پڑھیں آپ فجر کی، ساتھ ساتھ یہ پڑھیں کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میرا اللہ کافی ہے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ ہمارا یعنی کال لائن بھی آن ہے، آپ چاہیں تو اس آج کے موضوع کے حوالے سے یا کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور کال کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت مولانا سے بھی ہم باتیں کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے۔ بڑی عنایت ہے، اور الحمدللہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا، اللہ کریم آپ کو بہت جزا خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ آپ سے مستفید ہوں گے۔ حضرت ہم دعا کے سلسلے میں باتیں کر رہے تھے کہ جو دعا ہم نے بتائی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ 7 مرتبہ جو شخص صبح و شام، بڑی اچھی بات ہے کہ یقین کے ساتھ پڑھے تو اور نور علی نور ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کے سارے ادھورے کام پورے ہوں گے۔ تو ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء والعبادہ، وقال علیہ الصلوۃ والسلام الدعاء مخ العبادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ عبادت کا خلاصہ جو ہے وہ دعا ہے، عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے۔ دعا کا بیسک مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق قائم ہو جائے۔ اللہ سے انسان کا تعلق قائم ہونا یہ دعا ہے۔ اللہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اللہ سے مانگتا رہے۔ انسان سے مانگتا ہے تو انسان ناراض ہو جاتا ہے، اللہ سے انسان نہ مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہو انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے مانگے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ وہ دعا ذکر فرمائی جو سورۃ توبہ کے آخر میں اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ فرمایا کہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے، مجھے میرا اللہ کافی ہے، ہر معاملے میں مجھے اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہو رب العرش العظیم، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ انسان یقین کے ساتھ اس دعا کو صبح شام اگر 7 دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دعا کی برکت سے اس کے سارے کام جو ہے مکمل فرما دیتے ہیں، ادھورے کام پورے فرما دیتے ہیں، یقین کے ساتھ یا غیر یقین کے ساتھ جیسے بھی کرے، لیکن یہ دعا پڑھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد موقعوں پر دعائیں ذکر فرمائی ہیں۔ کھانے کی دعا ہے، پینے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، اٹھنے کی دعا ہے، ایون کہ ٹوائلٹ آنے جانے کی دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو، کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کو انسان بھلائے نہ، ہر وقت انسان اللہ کو یاد کرے۔ جب انسان ہر وقت اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس انسان سے راضی ہو جائیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین حضرت والا اچھا ہمارے ساتھ کالر ہیں، جی کال بھی لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی کالر السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کالر، آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم کالر۔ جی آپ کو اسکرین پہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو مزید سے آپ کرے۔ آپ کے جو مہمان خصوصی ہیں ان کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ دونوں حضرات ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، اسپیشلی بچوں کے لیے اللہ ان کو دین کے راستے پر چلائے اور ان کی شادیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ جو اور کال ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کالر۔ وعلیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
میں یہ تسبیح دونوں ٹائم پڑھتی ہوں الحمدللہ. اور میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں نے اپنے دیور کو 10 لاکھ روپے دیے تھے, اس کا مجھے وظیفہ بتا دیں گے کس طرح میں اس کو پڑھوں اور اللہ تعالیٰ میری آسانی کر دے. آپ نے قرض دیا تھا؟ نہیں, قرض نہیں, قرض ہی کے طریقے سے دیا تھا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, تو آپ مجھے اتار دیجیے گا, قسطوں کے ساتھ اتار دیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. جی جی بہت شکریہ میری بہن, جزاکم اللہ خیر. پہلی جو کال تھی میری بہن نے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ کریم آپ کے بچوں کو, بلکہ پوری امت کے بچوں کو, ہم سب کے بچوں کو نیک صالح بنائے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. میری بہن اس کے لیے ایک جو بہترین جو بچوں کو نیک بنانا یا بچوں کی اصلاح کے لیے سب سے جو زیادہ ضروری جو چیز ہے, جو کلیدی کردار ادا کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ والدین خود اپنے آپ کو تبدیل کریں. سب سے پہلا کام کہ ہم جیسا بچوں کو بنانا چاہتے ہیں ویسے ہم بن کے دکھا دیں. یعنی رول ماڈل, اب ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے دو ہی کردار ہوتا ہے, اسکولوں میں کالجوں میں اساتذہ کا کردار ہوتا ہے, گھروں میں والدین کا کردار ہوتا ہے. یہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے. تو ہمارے یہاں بڑی کوتاہی اور بڑی کمیاں ہیں کہ ہم والدین بچوں کو تو راضی دیکھنا چاہتے ہیں, امام غزالی کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں, جنید بغدادی دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم والدین جو ہے نا, ہم خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پاتے. مثال کے طور پہ اگر ہم بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو اس کا فطری جو طریقہ ہے خود عملاً نماز پڑھ کے دکھائیں, بچوں کو نماز کی پابندی کر کے دکھائیں, نماز کی اہمیت کا اظہار کریں, بار بار نماز کا تذکرہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہیں, والدین نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, بچے جو ہے چھوٹے بچے 5 سال کے, 2 سال کے, 3 سال کے, وہ خود بخود سجدے میں چلے جاتے ہیں, کبھی رکوع کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بتانا نہیں پڑتا, لاشعوری میں ان کی گھٹی میں جو ہے اس کی اہمیت پڑ جائے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ والدین خود جو اپنے آپ کو تبدیل کریں, اسلامی سانچے میں ڈالیں انشاءاللہ, اور پھر دعا بھی کریں. دعا جو ہے بڑی مبارک دعائیں ہیں قرآن کریم میں بھی. اب رب اجعلنی آپ پڑھتی ہیں ہر نماز میں, التحیات درود شریف کے بعد, اس کو ذرا دل سے پڑھا کریں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اسی طریقے سے ربنا هب لنا من ازواجنا. اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ دیکھیں نماز ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ایک تو بہت بڑا طبقہ نماز پڑھتا نہیں ہے, بہت بڑا طبقہ, more than 50%, مرد حضرات بھی عورتیں بھی. اچھا, ان میں سے بھی 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو پابندی سے نہیں پڑھتے, ان کو بھی آپ چھوڑیں. جو لوگ پابندی سے پڑھتے ہیں ان کا حال یہ ہے, مسجدوں کا میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا کوئی حال نہیں الا ماشاء اللہ. بے شمار ایسے مسائل ہیں جو ہمارے لوگوں کو نہیں آتے. میں دیکھتا ہوں مساجد کے اندر, مسجد میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں, اکثر و بیشتر لوگوں کو, کہ امام کے ساتھ ہمیں کیسے نماز پڑھنا ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو, ابھی امام سجدے میں نہیں گیا تو سجدے میں چلے گئے, ابھی امام رکوع سے اٹھا نہیں, اس نے اللہ اکبر کا. یہ شرعی مسئلہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ اگر مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ پر یہ ضروری ہے کہ امام کا ایکشن, آواز نہیں, امام جب اللہ اکبر مکمل کرے تب آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں یا رکوع میں جائیں. اسی طرح امام جب سلام مکمل کر لے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تب مقتدی سلام پھیرے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, ابھی امام نے السلام علیکم کہا, نمازیوں نے ساروں نے سر پھیر دیے, سلام کر لیا. تو یہ بہت ہی باریک مسائل ہیں, بہت ضروری مسائل ہیں. اس طرح رکوع سجدے کے درمیان قومہ اور جلسہ ہوتا ہے. یعنی نماز کو میں ان لوگوں کی بات, جو نماز پڑھتے ہیں, کہ ان کو بھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم نماز کو شاندار بنائیں, نماز کے مسائل پوچھیں, نماز میں رکوع کیسے کیا جائے, سجدے کیسے کیے جائے, تکبیر کیسے کہی جائے, تکبیر کی تصحیح کر لیں, نماز کسی کو دکھا دیں, کسی عالم کو. اور عالم ائمہ حضرات سے بھی ہماری گزارش ہے جو امامت کرتے ہیں مساجد کے اندر, کہ وہ ذرا نماز کو خوبصورت بن کے پڑھایا کریں. اب دیکھیں تیسری چوتھی رکعت میں اگر کسی کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہو تو وہ بیچارہ نہیں پڑھ سکتا. کسی کو اگر اطمینان سے درود شریف پڑھنے کی عادت ہو تو نہیں پڑھ سکتا. ابھی وہ عادی درود شریف میں ہوتا ہے, امام حضرت سلام پھیر لیتے ہیں. تیسری چوتھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کسی نے پڑھنا ہو نہیں پڑھ سکتا. اتنی جلدی نمازیں ہوتی ہیں, اتنی جلدی, یعنی سورت تو لمبی پڑھ لیتے ہیں ائمہ حضرات, اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن رکوع سجدہ قومہ جلسہ اتنا شارٹ کٹ ہوتا ہے کہ آپ 5 منٹ نہیں لگتا کہ ساری نماز ختم. تو میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے
ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے نماز کو خوبصورت بنائیں. یقین جانیں کہ آپ کی نماز جتنی خوبصورت ہوگی، جتنی مضبوط ہوگی، جتنی اسٹرونگ ہوگی، اللہ پاک سے آپ کا تعلق اتنا ہی مضبوط ہوگا، اللہ سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا. ہمارے رشتے کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں دوبارہ حاضر ہوئی ہوں. میرا نماز کے متعلق سن کر ایک کنفیوژن ہے جو میں دور کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو کیا ہم نے سجدے والی جگہ ہی دیکھنا ہے یا کہ پاؤں کی طرف دیکھنا ہے؟ رکوع میں آپ جو ہے نا پاؤں کی جگہ دیکھیں گی، دونوں پاؤں کے درمیان نا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خواتین بھی نماز جب پڑھیں آپ تو کوشش کریں، یہ تو مردوں کے لیے ہے کہ آپ مسجدوں میں جاتے ہیں تو ذرا جہاں آپ نے 5 منٹ لیا 2-4 منٹ اور صحیح. ائمہ حضرات سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ ذرا نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھائیں. لمبی صورت تو آپ نے پڑھ دی لیکن رکوع وہی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہیں پڑھ سکتے. سجدے میں وہی حال ہے، یعنی ایک دوڑ لگی ہوتی ہے، ریس. کیا یہ نماز تھی صحابہ کرام کی؟ کیا ایسی نماز تھی ہمارے اسلاف کی؟ کیا ایسی نماز تھی علماء دین کی؟ تو کوشش کریں کہ نماز خوبصورت بنا. خواتین بھی نماز پڑھیں تو اطمینان کے ساتھ، ریلیکس ہو کے. سجدے میں آپ جائیں تو یہ سوچیں کہ اللہ پاک کے قدموں کے نیچے میرا سر ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں واچ کر رہا ہے. جب تسبیح پڑھیں تو نہایت ہی محبت عقیدت کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. رکوع میں جائیں بڑی محبت سے تسبیح پڑھیں، بڑی عظمت کے ساتھ نماز کے ایک ایک رکن کو ادا کریں. اس کے بعد نماز جب ہوتی ہے ہو جاتی ہے تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک عجیب بھگدڑ مسجد میں مچتی ہے، عجیب بھگدڑ. ایسا لگتا ہے جیسے جیل سے ہم نے 20 سال گزارنے کے بعد آج جان چھوٹی ہماری. تو ذرا اطمینان سے نماز ہوئی. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ 1 مرتبہ اللہ اکبر کہے، 3 مرتبہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح فاطمی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. فرمایا کہ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. وہ کیا پتہ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اللہم مغفر، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اللہم ارحم، یا اللہ اس پہ رحم فرما، یا اللہم تب علیہ، یا اللہ اس کی توبہ. یہ 3 دعائیں فرشتے مانگتے. آپ اندازہ لگائیں لاکھوں فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم دنیا میں ایک دوسرے سے دعا کے لیے کرتے ہیں یا کہتے ہیں، اچھی بات ہے، بہت ضروری ہے. آپ بتائیں کہ جس کے لیے فرشتے دعا کریں اس کو بھلا اور کیا حاجت باقی رہ جاتی. پھر آپ آیت الکرسی اگر پڑھ لیں تو کیا بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد تو جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. ہماری نماز دیکھیں کہ ہم 2 منٹ مصلی پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے. 4 منٹ 5 منٹ یعنی ٹی وی پر ہمیں کوئی بٹھا دے. ابھی کرکٹ کا دور گیا ہے، کریزی ہم ہو جاتے ہیں، پاگل دیوانے ہم ہو جاتے ہیں. پوری رات پورا دن ساری انرجی جھونک دیتے ہیں گیموں میں، کھیلوں میں. بچے جو ہے کوئی پب جی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور اپنی انٹرٹینمنٹ میں ہم لگے ہوتے ہیں. ہمیں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی نماز کے لیے، قرآن مجید کے لیے، تلاوت کے لیے، درس قرآن میں بیٹھنے کے لیے کو کہے تو ہماری تو لگتا ہے کہ جان نکلنے لگتی ہے. یہ اچھی علامت نہیں ہے. اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے. تو بہرحال ایک اور کالر ہماری تھیں، انہوں نے 10,000 لاکھ روپے قرض دیا تھا. انہوں نے کہا دیکھیں اس کے لیے نا ایک تو سب سے جو بہترین چیز ہے آپ دعا کریں اللہ پاک سے دعا کریں. 2 رکعت نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اس میں اللہ پاک سے دعا مانگیں. بہترین وظیفہ نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. تو اللہ پاک سے مدد مانگنے کا بہترین ذریعہ نماز. اس کے بعد آپ جو ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس کی ایک تسبیح پڑھیں، استغفار کی ایک تسبیح پڑھیں. انشاءاللہ اللہ کریم انشاءاللہ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے. حضرت آپ بھی کچھ اس حوالے سے بچوں کے حوالے سے کہہ رہی ہیں دعا جو ہے نا. جی آج کل بچوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جی بچوں کے بارے میں تو جیسے حضرت نے فرمایا کہ ماں باپ کی دعا جو ہے وہ اولاد کے لیے تو ایسی ہے جیسے کہ کھیتی کے لیے پانی کے بغیر کھیتی پروان نہیں چڑھ سکتی. تو ماں باپ کی دعا جو ہے وہ اولاد کے لیے ہر حال میں قبول ہوگی. تو اس لیے ایک تو اولاد کو بد دعا کبھی نہیں دینی چاہیے، اور اولاد کے لیے جو ہے وہ ماں باپ کی دعا
بہت بڑی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک کے اندر ایک دعا ہے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، نماز میں اس دعا کو پڑھا جائے۔ اور پھر ایک دعا اور ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہماری آل اولاد کو قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ دعا وہ ہے کہ جو انسان اگر پڑھتا ہے تو اس کے گھر کے اندر اللہ چین و سکون پیدا کر دیتا ہے، اس کے گھر کے جتنے مسئلے مسائل ہیں اللہ پاک اس دعا کی برکت سے اسے حل فرما دیتے ہیں۔ اولاد کے حق میں، گھر والوں کے حق میں یہ دعا جو ہے بہت بڑی اکثیر ہے۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھا جائے اور پھر دعا کی جائے۔ یہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں دعا جو پڑھا نا، اس کو ایک مرتبہ ریپیٹ کر کس یہ ربنا ھب لنا نا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، سورہ فرقان کی آخری آیت ہے۔ ربنا ھب لنا، اے اللہ ہماری آل اولاد کو، ہماری آل اولاد کو یعنی بیوی بچے سب کو قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا پیشوا بنا۔ یہ دعا وہ ہے کہ جو انسان اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ نماز کے اندر اس دعا کو پڑھا جائے، نماز کے اندر تحیات کے اندر اس دعا کو پڑھا جائے، اس کی بہت بڑی خیر و برکت پیدا ہوتی ہے، گھر کے اندر چین و سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے ایک تو خود ماڈل بنیں، خود نماز کی پابندی کریں، خود جو ہے وہ طہارت اور پاکی کا اہتمام کریں، خود اللہ کی طرف رجوع کریں، خود اپنے آپ کو سنواریں، اور اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اور خود نماز پڑھیں، نماز ایسی پڑھیں، ایسی نماز پڑھیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ایک حدیث ہے، حدیث جبریل ہے۔ جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور دین اسلام کو سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ سامنے بیٹھ کے اور کچھ انہوں نے سوالات کیے نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام کو تعلیم دینے کے لیے۔ تو انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ مال احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی نماز اس طرح پڑھا کہ جیسے اللہ سامنے ہے اور آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ بریک پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ، بریک کے بعد پھر آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا انشاءاللہ۔ اس حدیث کو بڑی پیاری حدیث، حدیث جبرائیل ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ ہمیں مختصر سے بریک کے لیے بھی جائیں گے، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حضرت مولانا سے میں درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے تفصیل پیش کریں گے، اور انشاءاللہ پھر اس موضوع کے حوالے سے ہم کیری آن کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ بریک سے قبل ہم عرض کر رہے تھے اس دعا کے حوالے سے، حضرت والا ہمیں وہ حدیث بھی سنا رہے تھے۔ دعا کا ترجمہ میں ایک مرتبہ اور کر دوں کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، کہ میرا اللہ کافی ہے۔ کس چیز کے لیے کافی ہے؟ میرے کام بنانے میں، میرے سارے کام کرنے میں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس قرآن کی جو آیت ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا، کہ اگر یہ لوگ آپ سے روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، مدد نہیں، نصرت نہیں کرتے دین کی اور آپ کی، تو کوئی بات نہیں، نتھنگ ٹو وری، اللہ کافی ہے، آپ کہہ دیجئے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اے لوگو اگر اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر خدا نخواستہ اللہ ہی تمہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کر لے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد، اللہ کو چھوڑ کر کون تمہاری مدد کرے گا، کون تمہاری نصرت کرے گا؟ تو یہ دیکھیں دعائیں میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ ان کو نبی کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ براہ راست ہیڈ کوارٹر سے ان کا رابطہ اور تعلق ہوتا ہے،
اور خاص کر کے امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ ان کے بارے میں تو بس آدمی یوں ہی یہی کہہ سکتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد آپ کا علم کامل، آپ کی حکمت کامل، آپ کا جمال کامل، آپ کا کمال کامل، بھلا آپ کو ان دعاؤں کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو آپ ہمیں پوری امت کو سکھانے کے لیے، تلقین کرنے کے لیے کہ امت کے لوگوں یہ دعا کیا کرو، حالانکہ بظاہر آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ناظرین اتنی جامع ہوتی ہیں، اتنی جامع ہوتی ہیں، اتنی بلیغ ہوتی ہیں کہ وہ ایسی دعا غیر نبی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور دعا کے الفاظ بتاتے ہیں کہ جو ہستی جتنا زیادہ اللہ پاک کی عظمت میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کو جتنی زیادہ اللہ کی عظمت کی گہرائی اور گہرائی حاصل ہوگی، اس کی دعا اتنی ہی جامع ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اتنی جامع کیوں ہیں؟ وجہ یہ کہ سب سے زیادہ اللہ کی عظمتوں کو جاننے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، آپ جو مولانا صاحب نے پڑھی تھی جو دعا کہتے ہیں کہ اتحیات کے بعد پڑھو، وہ کون سے پارے میں ہے؟ پلیز وہ آیت نمبر بتا دینا۔ جی بتاتا ہوں جی، بہت شکریہ جزاکم اللہ۔ جی حضرت، تو بہن پوچھ رہی ہیں کہ جو آپ نے ربنا حب لنا جو دعا پڑھی ہے نا قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ کس پارے میں ہے، وہ بتا دیں جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن پاک کی جو دعا میں نے پڑھی تھی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ سورہ فرقان کی آخری آیت ہے۔ سورہ فرقان جو ہے یہ 19ویں سپارے کے اندر ہے، 19 سپارے کے اندر ہے سورہ فرقان۔ سورہ فرقان کی آخری آیت ہے، 19ویں سپارے کی آیت ہے۔ یہ دعا جو ہے وہ نماز میں پڑھی جائے تو اس کے بعد فرض نماز کے بعد دعا بھی کی جائے اپنی اولاد کے لیے۔ جی، تو یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، 19ویں سپارے کے اندر ہے یہ۔ تو اور اتحیات سے مراد بتا دیں کہ اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد جب ہم دعا پڑھتے ہیں ربی جلنی، تو اس اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ حضرت کہ ہماری جو نماز جو ہے نا، دنیا کی ہر چیز اب گریٹ ہم نے کر لی ہے سوائے نماز کی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، زیادہ تر تصور لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ 3 ہی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ ہم نے پڑھنی ہے سجدے میں، 3 ہی مرتبہ سبحان ربی العظیم۔ اسی طریقے جو دعائیں چلی آ رہی ہیں نا صدیوں سے، جدی پشتی، اس میں سر منہ انحراف جائز نہیں ہے۔ یعنی اتحیات درود شریف اور ایک مختصر سی دعا، اس کے بعد کچھ پڑھنا یعنی عملاً حرام ہے، پڑھنی نہیں چاہیے۔ تو یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ میں اکثر بیشتر کہتا ہوں اپنے ناظرین کو، آڈینس کو، کہ دیکھیں جتنی آپ کو آیتیں یاد ہیں، دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیں، ربنا حب لنا، ابھی حضرت جو فرما رہے ہیں تو ربنا حب لنا، یہ سورہ فرقان کی آخری آیت ہیں۔ جب پڑھیں تو یعنی سمجھ کے کوشش کریں کہ تاکہ جب آپ زبان سے ادا کر رہی ہوں تو ذہن میں ربنا حب لنا، یا اللہ میں عطا فرما میرے بچوں کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ ان کو دیندار بنا دے، ان کو میں دیکھوں تو وہ سجدے میں ہوں، رکوع میں ہوں، آپ کی بڑائی بیان کر رہے ہوں۔ جی حضرت، حدیث مکمل کر لیجیے۔ اب وہ حدیث میں ذکر کرا تو بریک پہ جانے سے پہلے تو حدیث جبریل علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر کچھ سوالات کیے۔ ان میں ایک سوال جو ہے وہ یہ تھا کہ پوچھا کہ مل احسان یا رسول اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، کہ نماز پڑھ اس طرح نماز پڑھ جیسے اللہ تیرے سامنے ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب یہ تصور ہوگا کہ اللہ میرے سامنے ہے تو آدمی نماز کس کیفیت سے اور کس طرح پڑھے گا۔ اور فرمایا اگر یہ کیفیت نہیں بن سکتی فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پھر کم از کم اتنا خیال رکھ کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو تو دیکھ رہا ہے تو یہ خیال رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بھی تصور ہوگا تو پھر ہماری نماز آپ اندازہ لگائیں کہ کیسی ہماری نماز ہوگی، ہمارا رکوع کیسے ہوگا، ہمارا سجدہ کیسے ہوگا، ہماری قرات کیسی ہوگی، ہماری تسبیحات کس طرح ہوں گی۔ تو جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ آج کل ہماری نمازیں میں اللہ معاف کرے اس طرح کی ہیں کہ 3 سے زیادہ تسبیحات ہم نے نہیں پڑھنی۔ یہ تو کم از کم عدد ہے، کم از کم 5 دفعہ 7 دفعہ آدمی کو جو ہے وہ
تسبیح پڑھنی چاہیے، اور تسبیح بھی بالکل صاف ستھرے الفاظ میں، اس طرح کہ آدمی کو خود پتہ چلے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ ہم کیا کرتے ہیں اتنا جلدی سبحان ربی، یعنی ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ کسی سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم بالکل صحیح الفاظ ادا کرتے ہیں تاکہ اگلے آدمی کو سمجھ آ جائے، لیکن اللہ کی تسبیح ہم اتنا تیز اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتی ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنی چاہیے، کسی عالم کو سنانی چاہیے کہ ہماری نماز درست ہو جائے۔ نماز صحیح ہوگی تو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی، صحیح نہیں ہوگی تو وہ نماز جو ہے وہ انسان کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی، وہ نماز انسان کو بددعا دیتی ہوئی جائے گی۔ تو نماز کے بارے میں ہماری بہت بڑی کوتاہی ہیں۔ اس دن مسجد کے اندر میں بات کر رہا تھا کہ نفل نماز ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے۔ نفل نماز بیٹھ کے پڑھیں گے ہمیں پوری نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو ایک ساتھی کہنے لگا یہ پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں کہ نفل نماز کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نفل بیٹھ ہی کے پڑھنی ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھنی۔ نفل نماز بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے طاقت ہونے کے باوجود۔ آج کل ماشاءاللہ تندرست ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، باقی سارے کام کھڑے ہو کے کرتے ہیں، لیکن نفل نماز ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ میں نے اس دن کہا، میں نے کہا دیکھیں نفل نماز بیٹھ کے نہیں بلکہ کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ہاں اتباع سنت میں آدمی اگر عشاء کے نفلوں کے بعد کے عشاء کے وطروں کے بعد کے نفل آدمی اگر اتباع سنت کی نیت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھیں تو آدمی بیٹھ کے پڑھے تو ٹھیک ہے، لیکن ادروائز نفل ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، اپنی دین کی اصلاح کریں، اپنی اولاد کے لیے ہم نمونہ بنیں اور اولاد کے لیے ہم دعا کرنے والے بن جائیں۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ حضرت، بہت شکریہ۔ تو ناظرین آج کی جو دعا تھی کہ حسبی اللہ، کہ میرا اللہ کافی ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کانٹیکس میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فَإِن تَوَلَّوْا، کہ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، دین کی نصرت نہیں کرتے، تو آپ غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ حسبی اللہ، میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ کافی سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ میری نصرت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ میرا مددگار ہو، تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہ تو تمہاری سعادت مندی ہے۔ جس طریقے سے آج ہم اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں ناظرین، تو شاید کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال وسوسہ آتا ہو کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کی تسبیح، تقدیس، تحمید کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں، تو شاید اللہ تعالیٰ کا پروموشن ہو جاتا ہے، اللہ کی بڑائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اچھی طرح ذہن میں اس کو رکھیں کہ اللہ کی قسم اللہ پاک اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اللہ کو نہ تو پروموشن کی ضرورت ہے، نہیں اللہ پاک کا نہ تو پروموشن ہوتا ہے نہ ڈیموشن ہوتا ہے۔ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، خدا نخواستہ ساری دنیا، ساری کائنات اللہ کی باغی بن جائے، اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ باغی بن جائے، مشرک بن جائے، کافر بن جائے، خدا کی قسم اللہ پاک کی عظمت میں ذرہ برابر کمی ہونے والی نہیں۔ اور اگر ساری کائنات کا ایک ایک بندہ، ایک ایک مخلوق، ہر چیز سراپا مطیع و فرما بردار، اوبیڈینٹ ہو جائے، خدا کی قسم اللہ پاک کی عظمت میں، اللہ پاک کی شان میں، اللہ پاک کی بزرگی میں، اللہ کی قوت میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ ہم جو اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں، ہم جو عبادت کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ اللہ پاک کو ہم پرموشن کرنے والے ہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ پاک کی عظمت میں اضافہ نہیں، بلکہ اللہ کی بڑائی بیان کر کے ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہماری نسبت بڑی ہو جاتی ہے، ہماری نسبت اونچی ہو جاتی ہے، ہمیں سعادت مندی ملتی ہے، دنیا آخرت میں اس کے ثمرات ہمیں ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں، درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اس کی نہ جانے کتنی مارکیٹنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل یہ دور آ گیا نا، مارکیٹنگ، ہر چیز کی مارکیٹنگ، میں سب سے بڑا عاشق، جھنڈی ہاتھ میں ہمارے، کیک ہم کاٹتے ہیں، مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ سچا عاشق جو ہے نا، اپنے عشق کی مارکیٹنگ نہیں کیا کرتا، عشق چھپانے کی چیز ہوتی ہے، عشق کی مارکیٹنگ نہیں کی جاتی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہیں، درود کا نذرانہ بھیج رہے ہیں، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ میں اضافہ نہیں کر رہے۔ آپ کی شان تو پہلے سے بہت بلند و بالا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا۔
کروڑ بھی ہم درود شریف پڑھیں، ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ نہیں کر سکتے. اور خدا نخواستہ پوری دنیا درود پڑھنا چھوڑ دے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ڈیموشن نہیں، کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے. ہاں ہم نیچے ہو جائیں گے، ہماری قدر ختم ہو جائے گی، ہم نا قدرے بے قدرے ہو جائیں گے. درود شریف پڑھ کر ہم اپنی قدر کو دوبالا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا مرتبہ نسبت کو اعلیٰ کر رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ کہا کرتے تھے کہ جانتے ہو یہ تم تسبیح جو پڑھتے ہو، یہ جو تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، یہ تم نماز عبادت کرتے ہو، اگر ایک بھی تمہاری تسبیح اللہ نے قبول کر لی نا، تمہارا بیڑا پار. ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلفاء میں سے بڑے خلیفہ ہیں. حضرت کراچی میں ہوا کرتے تھے. مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ حضرت کی صحبت سے مستفید ہوا. حضرت کی محفل میں جاتا تھا. اللہ والے لوگ واقعی ان کو بتانا نہیں پڑتا کہ وہ اللہ والے ہیں. آج تو ہم لوگ کو بتانا پڑتا ہے نا. آج تو دینداری کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آج ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم دیندار ہیں یا نہیں ہیں. ایکچول ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں دیندار کہیں، میں دیندار دکھوں، مجھے دیندار کہا جائے. اس کی ہمیں فکر مار رہی ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں دیندار سمجھیں، بزرگ سمجھیں، ولی سمجھیں، عاشق رسول سمجھیں، مارکیٹنگ ہو ہمیں پیر سمجھیں، ہمیں ولی سمجھیں، اور میں لک لائق بھی نظر آؤں. اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ایکچول واقعی میں دیندار بھی ہوں کہ نہیں. حالانکہ اس کی فکر ہمیں زیادہ ہونی چاہیے. لوگ کیا کہتے ہیں، شاہ وصفی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا کے بارے میں کہ یہاں ہم ایسے رہے یا ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. ہمیں یہاں کوئی قطب مان لے، ابدال مان لے، ولی مان لے، کیا فرق پڑتا ہے کہ ایکچول میں اگر میں ولی نہ ہوں تو اللہ کے یہاں تو کچھ نہیں ملے گا. دنیا جو چاہے کہتے، اصل تو اللہ کی نظر میں ہم کیا ہیں، ہماری قیمت اللہ کی نظر میں کیا ہے، اصل اس کی فکر کرنی چاہیے ناظرین. تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے بندو، یہ جو تم تسبیح پڑھتے ہو نا، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، ایک بھی تسبیح اگر تمہاری انہوں نے قبول کر لی نا، تمہارا بیڑا پار ہو جائے. ایک مرتبہ تمہارا اگر کلمہ اللہ نے قبول کر لیا، اس لیے ہمیں عبادت کرتے رہنے کا حکم ہے. ہر عبادت نہیں قبول ہوگی ہماری، ہر تسبیح قبول نہیں ہوگی. ایک بھی قبول ہو گئی نا، ایک حرف بھی قبول ہو گیا، ایک جملہ بھی قبول ہو گیا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو کہ تمہارا بیڑا پار ہے. اس لیے جب بھی ہم تسبیح پڑھیں، بھی مولانا صاحب بھی بتا رہے تھے، 12 میں نے بھی عرض کیا ہے کہ جب آپ تسبیح پڑھیں نا، عظمت کے ساتھ پڑھیں. آپ دیکھیں نا، دنیا میں ہم کہیں جاتے ہیں، کوئی پریزنٹیشن دینا ہو، کوئی انٹرویو دینا ہو، سامنے کوئی بیٹھا ہوتا ہے انٹرویو لینے والا، ہم کتنے سنجیدگی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، آواز مناسب نکالتے ہیں، لینگویج ہم اچھی استعمال کرتے ہیں، اور سج دھج کے جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو ٹائڈی اپ کر کے جاتے ہیں، اور یعنی سج کے جاتے ہیں کہ انٹرویو لینے والے کو میرا کوئی امپریشن اس پر خراب نہ پڑے. ڈھنگ سے بیٹھتے ہیں، سلیقے سے بیٹھتے ہیں، بے ڈھنگا بچتے ہیں. اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، فکر نہیں ہوتی. گندے غلیظ کپڑے پہن کے، بدبودار کپڑے پہن کے ہم چلے آتے ہیں مسجدوں. ایک کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی جان کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میری بہن. ہاں، اور بھائی جان بس دعا کے کہنا تھا، دعا کرنا میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، نوازیوں کے لیے، پوتیاں کے لیے. پریشانیاں ہی بس وہ تو آتی رہتی ہے، بس دعا کرنا جب نماز پڑھتے ہیں، بس میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، نوازوں کے لیے، سب بھائیوں کے، بھائی بیمار ہے اس کے لیے بختا دعا کرنا. بس تھوڑی ٹائم نہیں لیتی. آپ صحت دے اللہ سونا، آمین. اللہ مشکل آپ کی آسان کرے، بس دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ. جی تو میں عرض کر رہا تھا ناظرین کہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا، اب دیکھیں نا، یہ کتنی مشکل سے آپ کو 2 منٹ لگتا ہوگا، 3 منٹ. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ. آپ کتنا وقت لے لیں، کتنا لگ سکتا ہے آپ کو؟ میکسیمم 5 منٹ رکھ لیں آپ مصلی پہ. آپ دیکھیں کہ اس تسبیح کے نتیجے میں کیا مل رہا ہے. فرشتے جو اللہ کی معصوم مخلوق، لا یعصون اللہ ما امرهم، جو گناہ نافرمانی نہیں کر سکتے اللہ، وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما دے، اے اللہ اس بندے پہ رحم فرما. آپ اندازہ لگائیں، فرشتے ایک نہیں، 2 نہیں، کروڑ فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس تسبیح کو دیکھیں، تسبیح فاطمی. آپ کو پتہ ہوگا اس کی تاریخ کیا ہے. ایک موقع پہ
خاتون جنت بلکہ جنتوں کی عورتوں کی سردار، سیدہ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو پتہ چلا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ ابا جان ایک غلام مجھے بھی دے دیجیے. دیکھیے نا، مجھے چکی چلاتے چلاتے میرے ہاتھ کے اندر گٹھے پڑ گئے، میرے ہاتھ زخمی ہو گئے. جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، اس غلام سے زیادہ اچھی چیز میں تمہیں نہ دے دوں؟ یعنی غلام جو تمہیں ملے گا اس کی جو افادیت ہے، اس کا جو نفع ہوگا، اس سے زیادہ نفع بخش چیز نہ بتا دوں؟ قربان جائے. حالانکہ دیکھیں بظاہر ناظرین میں نے کوئی جوڑ نہیں ہے، سوال کرنے والا سوال کیا کر رہا، جواب دینے والی ہستی کیا دے رہی. آپ نے فرمایا فاطمہ میں اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. آپ بتائیں کہ اس تسبیح کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے. آج ہم جب تسبیح پڑھ رہے ہوتے، میں نے مسجدوں میں دیکھا، خدا کی قسم اتنا غم ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم تسبیح نہیں، تسبیح کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ، یعنی خود بھی اس کو نہیں پتہ پڑھنے والے کو کیا پڑھ رہا ہے. کہ اللہ کا نام ایسے لیا جاتا ہے، کہ اللہ کا نام ایسے لیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نماز پڑھ کے بجائے اللہ سے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہو رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر تم نماز کے ذریعے اللہ کا قرب تمہیں نہیں مل رہا ہے، چونکہ نماز سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا عمل والی عبادت، اگر نماز پڑھنے کے باوجود اللہ پاک کا قرب، اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک سے لگاؤ، اللہ کے نبی سے لگاؤ اگر تمہیں نہیں مل رہا ہے تو یقیناً وہ نماز تمہیں دور کر رہی ہے دین سے. اس کا مطلب کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو صحیح سے. تو اپنی نماز پر نظر ثانی کریں، اللہ کا واسطہ ہے. اپنی نماز کو اپ گریڈ کریں، اللہ کا واسطہ ہے. جب نماز ہم پڑھتے ہیں ناظرین 2 منٹ اور 4 منٹ اور مصلی پہ ہم بیٹھ جائیں، یہ تسبیح پڑھ لیں. اب بڑی محبت سے پڑھیں. آپ دیکھیں نا، جب کسی محبوب کو آپ یاد کر رہے ہوتے ہیں، آپ فون، آج کل تو فون بہترین سمجھانے کے لیے بہترین مثال بن سکتا ہے. آپ کسی اپنی بیٹی سے، بیٹے سے، داماد سے، بہو سے، اپنے کسی رشتہ دار سے، اپنے شوہر سے، اپنی بیوی سے، بھانجے سے، یعنی کسی بھی ایسے محبوب شخص سے بات کتنی اطمینان سے ریلیکس ہو کے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ کال جو ہے نا کٹ آف نہ ہو. پوری رات گزر جاتی ہے، 2 3 گھنٹے، ہم نہیں تھکتے. نماز میں کیا ایسا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت آج ہمارے یہاں نہیں. آیت الکرسی پڑھنے کو ہم تیار نہیں. حدیث میں آتا ہے آیت الکرسی پڑھو، اللہ پاک جنت کی ضمانت دیتے ہیں، سوائے موت کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں. جتنے لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں، آپ میری بہن سن رہی ہیں، بھائی سن رہے ہیں، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، میری بہنیں آپ وعدہ کریں مجھ سے، رحمان کی رحمت کے اندر یہ وعدہ کریں آج کہ آج کے بعد آپ نماز بے شک آپ پڑھتی ہوں گی، لیکن آج کے بعد آپ کی نماز آئیڈیل نماز ہوگی، آپ کی نماز شاندار ہوگی. آپ نماز کے ہر رکن کو بڑے اطمینان سے، نماز کے اندر عشق میں ڈوب کے، یعنی جو نماز آج کے بعد جو آپ پڑھیں گی نا، سجدہ عشق والا سجدہ کریں، عشق والا سجدہ، محبت والا سجدہ، محبت والا رکوع سے جب اٹھیں بڑے اطمینان سے ریلیکس ہو کر تھوڑی دیر اطمینان سے سبحان ربی العظیم پڑھ کے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھا کریں. پھر سجدے میں جائیں، 2 سجدوں کے درمیان تھوڑا سا ریلیکس ہوں، دعا پڑھیں اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی واسترنی واجبرنی وارفعنی. نہ یاد ہو تو اللہم اغفر لی کہہ دیا کریں. تو آپ وعدہ کریں مجھ سے کہ نماز کے بعد آپ تسبیح پڑھے بغیر نہیں اٹھیں گی، آیت الکرسی پڑھے بغیر نہیں اٹھیں گی. ہاں الا یہ کہ کوئی شدید عذر مجبوری ہو تو اس کی بات الگ ہے. میں نارمل حالات کی بات کر رہا ہوں. نارمل جب آپ نماز گھروں میں پڑھ رہی ہیں، اطمینان سے ہیں، 1 گھنٹہ آپ ہانڈی چلا سکتی ہیں، 1 گھنٹہ آپ روٹی پکا سکتی ہیں، آپ فون دیکھ سکتی ہیں، فیس بک پر آ سکتے ہیں، آپ 5 منٹ 10 منٹ نماز میں آپ زیادہ نہیں لگا سکتے. تو یہ وعدہ کریں آپ مجھ سے انشاءاللہ تعالیٰ. وعدہ کرتے ہیں نا ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آج کے بعد اپنی نماز جو ہے ہم خوبصورت بنا کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، دعا یہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرا اللہ کافی ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہاں عقیدے کی بھی اصلاح نہیں کریں. یہ دیکھیں یہ جملہ توحید کی دعوت دے رہا ہے
کہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، اولاد دینے والی ذات کوئی نہیں، صرف اللہ ہی۔ اب دیکھیں نا، نماز میں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی میں مدد چاہتا ہوں۔ حضرت بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے آج اور اپنے ہمارے ناظرین کو مستفید بھی فرمایا۔ انشاءاللہ پھر آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے ہم درخواست کریں گے، اور آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طریقے سے ہمارے ناظرین کو آپ مستفید کرتے رہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، آپ سب کی طرف سے حضرت کا بھی میں مشکور ہوں کہ حضرت نے اپنا وقت نکالا اور اپنا قیمتی وقت دیا، کیونکہ سب سے زیادہ قیمتی گفٹ آج کے دور میں وقت ہے۔ کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو بہت بڑا گفٹ آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین، آج کی جو دعا ہے سننے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ عمل ہو، میرا بھی، آپ کا بھی، ہم سب کا، کہ صبح و شام ہم 7 مرتبہ کوشش کریں کہ دعا ہم ضرور پڑھیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا، بہت آسان ہے، ویری ایزی ٹو پروناؤنس، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میرا اللہ کافی ہے، جس اللہ کے سوا کوئی میرا معبود نہیں، مسجود نہیں، مقصود نہیں، سر اسی کے سامنے جھکے، اسی کی عبادت، اور وہی رب ہے عرش عظیم کا۔ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ایک نئی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔